بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 72 سالوں میں تو جھلے سے جھلے کو بھی عقل آ جاتی ہے، لیکن پاکستان 72 سال کا ہو کر بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ آج بھی دوسرے ملکوں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، اپنے فیصلوں میں امریکہ کا محتاج ہے، ملک چلانے کے لیے قرضہ مانگتا ہے، اشیاء خردنوش کے لیے چین کا محتاج ہے، تیل سعودی عرب سے مانگتا ہے، گیس کے لیے ایران کو کہتا ہے، کپڑے کوریا سے، روس سے چھوٹے موٹے آلات لیتا ہے، چائے کی پتی کینیا سے مانگتا ہے، پان چھالیا مچھلی کپاس بنگلہ دیش سے لیتا ہے، پیاز ٹماٹر گیا کدو بھارت سے خریدتا ہے، اور چین سے چپل جھاڑو سوئی جیسی معمولی چیزیں تک لیتا ہے۔ اس وقت پورا پاکستان چین کی امپورٹ پر چل رہا ہے۔ یہ محض چند معمولی مثالیں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان ایک وسیع و عریض اور زرخیز ملک ہے، جہاں اجناس کی اتنی فراہمی ہو سکتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ پاکستان دھاتوں، معدنیات، سونے، جواہرات، پتھروں، تیل، گیس، جپسم کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن ریکارڈنگ کے منصوبوں سے پاکستانی حکومت کی نااہلیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سی پیک کے معاملے میں بھی پاکستان کا رویہ غلامانہ ہے۔ سی پیک پاکستان کے سر پر بن رہا ہے، سارا علاقہ پاکستان کا ہے، پاکستان اس کا اصل مالک ہے، لیکن پاکستانی حکومت کا کردار ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ نون لیگ نے بھی عدم توجہی کا مظاہرہ کیا، پیپلز پارٹی بھی ڈرامے کا کردار رہی، اور اب تحریک انصاف کے پاس تو اس حوالے سے کوئی ویژن ہی نہیں۔ سی پیک میں پاکستانی حکومت مؤثر کردار ادا کرتی تو پاکستان آئندہ چند سالوں میں ترقی یافتہ ملک کہلاتا، لیکن وہی غلامانہ اطوار اور وہی فوٹو سیشن کا شوق پاکستان کے حکمرانوں کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کے علاقوں میں اتنی دھاتیں ہیں کہ ہمارا ملک ان دھاتوں اور معدنیات سے دولت مند ہو سکتا تھا، لیکن عطائی کو ہیڈ ماسٹر اور کسائی کو انجینئر بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ عطائی قوم کے نونہالوں کی ملک میں ہر شخص اپنے مزاج، تعلیم اور صلاحیتوں کے برعکس کام کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی اہلیت کے مطابق موزوں سیٹ پر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ سب حالات کے ستائے ہوئے اپنی قابلیت اور تعلیم تجربے کی مخالف سمت میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ترقی نہ کرنے میں جہاں کرپشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، وہاں ہر شخص اپنے علم، تجربے میں تعلیم، رجحان اور صلاحیت کے خلاف کام کر کے ناخوش ہے۔ بے روزگاری کے اس تمگر بازار میں جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ اپنا خاندان پالنے کے لیے وہی کرنے پر مجبور ہے، اور ظاہر ہے کہ طبیعت پر ہر جبر کر کے وہ کام کرتا ہے، لہذا کام میں دلچسپی اور مہارت کا فقدان رہتا ہے۔ پاکستان جیسے وسیع اور عریض، سرسبز و شاداب اور مالا مال ملک میں کوئی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ افلاس، بھوک اور بے روزگاری کے مارے مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں جس قدر ٹیلنٹ برباد کیا جاتا ہے اور ذہین، قابل، لائق لوگوں سے مستفید ہونے کی بجائے انہیں پس منظر سے دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ پاکستان کی بدحالی اور پسماندگی کی بڑی وجوہات میں سے ٹیلنٹ اور میرٹ کا قتل عام ہے۔ اگر پاکستان کو اچھی قیادت میسر آتی تو آج پاکستان سپر پاور بننے کی پوزیشن میں تھا، لیکن ہمارے ملک کی ذہانتوں کو قرضوں، امدادوں، وظیفوں، بھوک اور بے روزگاری کے شکنجوں میں جکڑ کر عبرت بنا دیا گیا اور ماضی کی تصویریں بنا دیا گیا۔ نااہل حکمران اور نالائق عہدیدار کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ذہین انسان ان کے مد مقابل آئے، کیونکہ اس سے ان کی نااہلیاں اور کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ ہر نالائق اور نااہل آدمی ذہانت اور قابلیت سے خائف رہتا ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا المیہ نالائق حکمرانوں کا ٹولہ ہے۔ یہ ملک میرے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے، اس لیے اس کی تباہی بربادی اپنی لگتی ہے، اس کا نقصان اپنا نقصان محسوس ہوتا ہے، دل کو برداشت نہیں ہوتا کہ اپنے وطن پر کوئی حرف آئے۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں جو جلسے، جلوس اور بیانات چلے، اگر اس حوالے سے کوئی عملی اور اعلیٰ سفارتی کوشش کی جاتی تو بات بنتی، لیکن افسوس کہ کشمیر پر حکومت وہ سنجیدہ نوعیت کے اقدامات نہیں کر سکی جو نتیجہ خیز ثابت ہوتے۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کوئی دبنگ آدمی ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے اندھا باٹے ریوڑی والی مثال ہی قائم کی۔ اسی طرح جو سفیر لگائے گئے ہیں اور عہدے تفویض کیے گئے ہیں، ان میں تقریباً سبھی کی اہلیت سوال نشان لیے ہوئے ہیں۔ محض کپتان کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، ٹیم کا مضبوط، توانا اور طاقتور ہونا معنی رکھتا ہے۔ اب جب کہ عمران خان نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، وہ یہ بھی اعتراف کر لیں کہ انہوں نے میرٹ سے ہٹ کر سفارش اور اقربا پروری کی روایت کو قائم رکھا ہے۔ باتوں پر دکھ کی تصویریں بکھری ہوئی ہیں، نوکری ملتی نہیں، لیکن بل بھرنے پڑتے ہیں، ذرا سی بے وقت چیزوں کے بھی ٹیکس دینے پڑتے ہیں۔ زندگی میں مایوسی اور کرب ہے، کیونکہ ہم قیادت سے محروم قوم ہیں، جس کی نہ سمت ہے نہ کوئی قسمت میں چمکتا ستارہ۔